ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل مطلب پر، اور وہ ہے ہمارا اعمال اور آداب۔ اعمال کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اعمال شب عید غدیر ہیں، کہ شب غدیر میں ہمیں کیا اعمال انجام دینا ہے، کیونکہ ہمارے مومنین کو ان کا علم یا ہے، اگر ہے تو عمل بہت کم ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ عمل کر سکیں، وقت کا ضیاع نہ ہو۔ مختلف ایسے کام، خوشی دیکھیں، خوشی بنانے سے اسلام نہیں روکتا، بالکل منائیے، بشرطے یہ کہ کسی حرام کام کو انجام نہ دیا جائے، اور مومن کو اگر کسی وجہ سے اذیت ہوتی ہے یا دین بدنامی کا باعث بنتا ہے تو ایسی خوشی منانا بھی صحیح نہیں ہے۔ خوشی ضرور منائیے، اور ائمہ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے عید غدیر کی خوشی منانے کی۔ خوشی کا انکار نہیں ہے، بالکل منائیے، تاکید کر رہا ہوں، خوشی منائیے، لیکن خوشی میں ایسی کوئی کام انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ خوشی، اس کا ثواب آپ کا ضائع ہو جائے۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، خصوصاً مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے، اور کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز شب عید غدیر میں ایک زیارت مخصوص ہے، شب عید غدیر کی زیارت مخصوص ہے امام علی علیہ السلام، کہ جس کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے تحریر کیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ شب عید غدیر کے اعمال میں زیارت ہے مخصوص امام علی علیہ السلام کے لیے، وہ شب میں زیارت پڑھنا جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نزدیک ہے تو ٹھیک، اور اگر نزدیک نہیں ہے تو دور سے ہی اپنی چھت پر جائے، اور چھت پر جانے کے بعد جو ہے وہ اس زیارت کو پڑھے، روایت صفوانی کی۔ چھت پر جا کے پڑھیں یا زیر آسمان پڑھیں، یا ہم لیڈیز کے لیے بھی ہے؟ لیڈیز کے سب کے لیے حکم ہے، لیکن اگر ہم لوگ کی چھت نہ ہو، لیکن چھت نہ ہو مجبوری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مجبوری ہے۔ جس کے پاس مہیا ہے کوئی چیز، کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ کوئی بات نہیں، جہاں ممکن ہو وہاں، جہاں ممکن ہو، جیسے ممکن ہو وہاں پر پڑھنی۔ اسی طرح سے شب میں جو ہے وہ ایک نماز 2 رکعت ہے کہ جس کی پڑھنے کی بڑی تاکید، مختصر سی نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 1 مرتبہ۔ اور مفاتیح الجنان میں ہی اس نماز کے بعد ایک دعا دی گئی ہے کہ جس کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے، کہ جس کی ابتدا اللہم صلی علی ولی کے و اخی و نبی کے و وزیر ہی و حبیب ہی و خلیل ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شب عید غدیر میں مفاتیح میں ہی کچھ دعائیں دی گئی ہیں، ان کو آپ ضرور تلاوت کریں۔ ایک 12 رکعتی نماز کا اقبال الاعمال میں ذکر کیا گیا ہے، وہ میں خیال میں رہنے دیں، اس کو بتانا فائدہ نہیں ہے چونکہ بہت طولانی، اور پھر اس کے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں، اس کو رہنے دیں۔ عید غدیر کے حوالے سے ہی امام علی جس کی عید ہے، اصل وہی ہے، اس کی ولایت ہے۔ عید غدیر کے حوالے سے امام علی کی ایک روایت وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس میں امام علی اپنے مومنین سے عید غدیر کے دن 4 ایسے کام ہیں کہ جس کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے ماننے والوں سے کہنا کہ ان کاموں کو ضرور انجام دیں۔ روایت وہ 4 کام جو مولا علی اپنے مومن سے طلب کر رہے ہیں، کس دن؟ عید غدیر کے دن، کہ ان 4 کاموں کو میرے مومن خاص طور پر انجام دیں۔ کون طلب کر رہے ہیں؟ مولا علی، کہ جس کی عید ہے، کہ عید غدیر کے دن یہ 4 کام انجام دیں۔ کون سا؟ پہلا،
کہ جب مومن سے دیدار کرنا، مومن کے دیدار میں سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا۔ دوسرا، عید غدیر کی ولایت کے حوالے سے اس کو مبارکباد دینا، اسی لیے کہا گیا کہ جب مومن ایک دوسرے مومن سے ملے کیا کہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ تیسرا کام جو مولا چاہتے ہیں اپنے مومن سے وہ یہ کہ اس دن ایک دوسرے کو تحفہ دینا، عیدی دینا، تحفہ دینا، عیدی دینا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بہت ہی مہنگا تحفہ لے رہے اس کے بعد کہے کہ یہ تو بوجھ ڈال دیا انہوں نے، نہیں، بوجھ ضروری ہے۔ تحفہ تحفہ ہوتا ہے، تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تحفہ در حقیقت اس کا خلوص ہوتا ہے جس کی قیمت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے کہ جو اس تحفے کے ساتھ آتی ہے۔ حقیقت اس کی محبت ہے، اس کا خلوص ہے کہ جس کی قدر و منزلت ہے، نہ تحفے کی۔ چھوٹا سا کوئی تحفہ ہو وہ بھی دیں، کوئی بات نہیں، بچوں میں خصوصاً۔ بلکہ میں ابھی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ تحفے اصل دینا کس کو ہے، پھر آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کس کو دینا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ جس کو طلب کیا ہے مولا نے اپنے مومن سے عید غدیر کے دن، وہ ہے فقراء کی آج کے دن مدد کرنا۔ سال بھر فقراء، فقیر سے مراد، پھر وہی میں تاکید کر رہا ہوں، فقیر سے مراد فقیر مانگنے والے نہیں ہیں، فقیر سے مراد فقیر شرعی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر بہترین موجود ہو سکتا ہے اس کے پاس صوفے سیٹ بہترین موجود ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی موجود ہو، پھر اس کے بعد وہ فقیر شرعی ہو، ممکن ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اب لوگ کہیں کہ جناب اس کو گاڑی بیچ دے، اگر فقیر گاڑی بیچ دے، ٹی وی بیچ دے یا صوفہ سیٹ بیچ دے، نہیں، جو چیز اس کی ضروریات زندگی میں آتی ہیں، ضروریات زندگی میں جو چیز اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں اس کے پاس ہیں، اب اس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، یہ فقیر شرعی ہے۔ بس انسان کا ظاہر ہرگز نہ دیکھیے گا۔ اسی لیے بعض روایات میں وہ فقراء جو مانگتے ہیں اور اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں، کہاں مکروہ ہے، کراہت ہے ان کی مدد کرنا۔ اظہار کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کہا مومن کو اپنا فقر چھپانا چاہیے، ڈھانپ دینا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کہا مولا کس کی مدد کریں؟ روایت کس کی مدد کریں؟ کہا اس کی کہ جو اپنے فقر کو چھپاتا ہو، تمہیں کسی طرح اچانک پتہ چل گیا۔ تجسس نہیں کرنا، تجسس مومن کا تجسس کرنا حرام ہے، حرام۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تجسس ہوتا ہی مومن کا ہے۔ مومن کا تجسس، مومن کے لیے تجسس کرنا حرام ہے۔ ہاں آپ کو پتہ چل گیا، کوئی ذکر ہو رہا تھا، آپ وہاں بیٹھے تھے، وہاں پہ کسی نے بتایا کہ فلاں مومن کے آج کل حالات اچھے نہیں چل رہے، جاب لیس ہو گیا، یا کارخانہ ختم ہو گیا، یا دکان اس کی آج کل نہیں چل رہی، دکان بیٹھ گئی، اس کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، مثلا کسی غیر ملک میں تھا آج کل پاکستان میں آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، یعنی اس قسم کی بات ہے۔ آپ کو علم ہو گیا، بس آپ کو علم ہو گیا، سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، فقیر شرعی ہے۔ بس ضروریات کی چیزیں الگ چیزیں ہیں۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کراچی، عموماً ایسے ملکوں میں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے میں نے گاڑی کا کہا کہ ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں، خود مسئلے شرعی بھی ہیں یہ۔ خوب،
4 کام کون سے امام علی طلب کر رہے ہیں عید غدیر کے دن؟ ایک، مومن سے ملاقات کرو، سلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو۔ دوسرا، ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد دو، کس طرح سے؟ جو میں نے جملات ادا کی اس طرح سے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو تحفے پیش کرو، اور اس کے بعد فقراء کی آج کے دن مدد کرو، یعنی سال بھر مدد کرنے کا جو ثواب ہے اس کو دگنا تگنا چگنا کر دیجئے اس دن مدد کرنے کا ثواب۔ آگے روایت آئیں گی۔ اس دن کوئی بھی عمل آپ کریں گے، روایت ہے چھٹے امام سے البتہ، کہ جو کوئی بھی کام جو سال بھر میں تمہارے لیے ایک ثواب رکھتا ہے، آج 2 برابر 3 برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی غدیر کے دن انجام دینا۔ فقیر کی سارے سال میں مدد کر کے جو ثواب ملتا ہے، آج ڈبل ٹبل چگنا ملے گا ثواب۔ کوئی بھی کام انجام دیں گے۔ زینت، سال بھر اگر کسی نے اپنے محرم کے لیے زینت کی، اس کو خوش کرنے کے لیے زینت کی، ثواب۔ کون سا دین پہ آپ کا عمل ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کون سا دین ہے جو آپ کو بار بار ثواب دے رہا ہے، ہر مرحلے پہ ثواب دے رہا ہے؟ ایسا دین۔ بہرحال اس کا ایڈریس ہے وسائل الشیعہ، 7ویں جلد میں 327 صفحہ نمبر، وسائل الشیعہ 7ویں جلد 327۔ اور یہ جو امام علی کی خواہش ہے، یہ امام علی کی خواہش در حقیقت جو میں نے پرچہ جو ہے آپ سے نکال دیا، آپ کو بتانا تھا، خطبہ تھا اصل میں۔ امام علی کے دور کے اندر جو ہے وہ عید غدیر آئی تھی خلافت ظاہری کے اندر، تو امام نے کس طرح سے عید منائی تھی وہ بتانا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو میں نے، خطبہ بہت طویل ہے چونکہ امام علی مسجد کوفہ میں گئے، مسجد کوفہ میں جانے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں بھی یہ 4 چیزیں بیان کی۔ کیا ہو گیا تم بھول گئے ہو عید غدیر کو؟ آج اللہ نے 2 عیدیں جمع کر دی ہیں، جمعے کے دن اور عید غدیر کا دن ایک ساتھ کر دیا ہے، آج کے دن تم نئے کپڑے پہنو، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اس میں، جو کہ میں ابھی ویسے ہی بیان کر دوں گا۔ شب عید غدیر کے اندر ایک مخصوص دعا ہے، اور وہ دعا بھی مفاتیح میں درج ہے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیے گا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہم انک دعوتنا الی سبیل اطاعتک بنبیک و وصیہ و اطرتہ، اس طرح سے دعا کی ابتدا ہے۔ اس نماز کو بھی چھوڑ دیں جو 12 رکعت آئی ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے غدیر کے دن پہ آ جائیں۔ غدیر کے دن کا غسل کرنا سب سے بڑی ثواب کا دن، غدیر کے دن غسل کرنا، اور یہ غسل جو ہے وہ آئین کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے، کہ جس کے لیے وضو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کے دن نئے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا۔ اچھا، غدیر بچوں کو کس طرح سے یاد دلائی جائے اور ان کو ذہنوں میں اس غدیر کو کس طرح سے بٹھایا جائے، چونکہ ائمہ نے بڑی سخت روایت بیان کی ہیں کہ اس غدیر کو کس طرح سے بھلا کر ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا۔ بس جو غدیر کو بھلائے گا، اس کی عید نہیں بنائے گا، وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس روایت کے مصداق کہ ہمارے لیے غدیر کو بھلا کر لوگوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس ظلم کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اس کو چاہیے غدیر کو بہت اچھے طریقے سے منائیں۔ اور لوگ عموماً سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو یاد دلائیں کہ آج کون سا اہم دن ہو، چاہے وہ ائمہ کی ولادت کا دن ہو، چاہے وہ 15 شعبان کا دن ہو، چاہے وہ غدیر کا دن ہو۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہم نے خود عملی طور پر انجام دیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے بچے، ان کے تکیوں کے نیچے پہلے سے انعام کو، گفٹ کو پیک کرنے کے بعد ہم ان کے تکیوں کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے، تو بچوں کی عادت یہ ہو جاتی تھی کہ وہ یاد کرتے تھے ارے آج تو فلاں دن ہے،
اور فوراً صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ تکیے کے نیچے چیک کیا جاتا تھا کہ کیا کچھ امام نے تحفہ ہمارے لیے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا۔ در حقیقت ہم نیابت امام میں وہ تحفے اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ آج کون سا دن ہے، اس طرح سے وہ یاد رکھیں گے۔ تو یقینی طور پہ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح سے عمل کر کے ان کو یاد دلا دیں کہ غدیر کا دن کون سا دن ہے۔ اسی طرح سے خوشبو لگانا بے انتہا، اب اس میں روایتیں ہیں جو میں وقت کی کمی کے باعث نہیں پڑھ رہا ہوں، خوشبو لگانا۔ اسی طرح سے خوشبو کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عیدی دینا، تحفے تحائف دینا، لوگوں کا دیدار کرنا، مومن کا دیدار کرنا، مومن سے مصافحہ و معانقہ کرنا، مومن کو عید کی مبارکباد دینا، مومن کو طعام دینا، دعوت کا اہتمام کرنا۔ اور اس دن کا روزہ بہت زیادہ مستحب ہے اور اس میں روایتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو بھی ہم صرف روزہ یاد رکھیں، روزہ ہے۔ رفع حاجت کرنا مومن کی، بلکہ امیر المومنین کی روایت یہ بھی اسی غدیر کے خطبے کے حصہ ہے کہ امام علی کی روایت ہے کہ جس نے اس غدیر کے دن مومن کے رفع حاجت کی، یعنی اس کی حاجت روائی کی، میں اللہ کی طرف سے اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کم از کم اس دنیا میں وہ پریشان نہیں ہوگا۔ یہ امام علی کی بات ہے۔ اسی لیے اس دن جو ہے وہ زینت کرنا، اور جس سے غلطی ہوئی ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے، اس دن غدیر کے دن معافی کا طالب ہونا، یعنی معافی طلب کرنا۔ مثلا کوئی غلطی ہوئی، کسی سے ناراضگی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو آج کے دن اس کو اپنی طرف سے جس نے غلطی کی ہے وہ معافی کا طالب ہو، اور جس سے معافی طلب کی جائے، بعض ایسے افراد ہیں ان سے غلطی نہیں ہوئی، دوسرے طالب ہیں معافی کے، جس سے معافی طلب کی جائے اس کے لیے ہے کہ آج کے دن کی خاطر، آج کی اہمیت جو ہے دن کی، اس کی خاطر معاف کر دے، کیونکہ اگر وہ معاف کر دے گا تو بالکل اس طرح سے کہ جیسے پروردگار کہتا ہے تم نے اگر میرے بندے کی غلطی کو معاف کر دیا، اس غلطی سے چشم پوشی کی، میں قیامت کے دن تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کروں گا۔ اگر تم نے میرے بندوں کو معاف نہیں کیا تو پھر تم مجھ سے بھی یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہیں معاف کروں۔ بس کہ جس سے معافی طلب کی جائے اس کے لیے ہے کہ فوری طور پر معاف کر دے، فقط نیت یہ کرے آج کا دن معاف کرنے کا۔ اسی طرح سے آج کے دن سخاوت مندی سے کام لینا، یعنی دل کھلا ہوا رکھنا آج کے دن۔ اور اسی طرح سے آج کے دن عقد برادری، اخوت، عقد اخوت، ایک خاص، ممکن ہے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہو یہ لفظ، کہ عید غدیر کے لیے مخصوص ایک عمل ہے صیغہ عقد کا پڑھنا۔ دو مثلا دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صیغہ اخوت پڑھیں، یعنی بہنیں، ہم چاہتے ہیں دو بہن بن جائیں، یا دوست کہتے ہیں ہم بھائی بن جائیں، اس کا ایک خاص عقد ہے۔ یہ عقد ہوتا ہی کس سے مخصوص ہے؟ صرف ایک دن سال میں، اور وہ ہے غدیر کا دن۔ غدیر کا دن اس کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ صیغہ اخوت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام احکامات جو سگی بہنوں کے ہیں ان کے اوپر جاری ہوں، یا سگے بھائیوں کے ہیں وہ ان کے اوپر جاری نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ خود صیغہ اخوت پڑھنا برادری کا، یہ خود ثواب کا کام ہے، ثواب ہے اس میں، اور اس کی بالآخر ایک عظمت ہے۔ لیکن یہ کہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کے شرعی احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔
صحیح. سیغہ اخوت آج کا ایک خاص عمل ہے بغدیر کے دن کا جو انجام دینا ہے. اسی طرح سے مومن کا دیدار کرنا، مومن کی زیارت کے لیے جانا خود ایک ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آج کے دن مسکرانا، امام رضا کی روایت ہے آج کے دن، فقط آج کے دن اس خاطر کہ عید ولایت ہے اپنے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ لائے، صرف مسکراہٹ لانا اس کے لیے ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا، مومن کی خوشی میں اس کو خوش کرنا، دعائے ندبہ کا پڑھنا، یہ تو خیر مستحب بھی ہے آج کے دن، یعنی غدیر کے دن. اور اسی طرح سے اجتماعات کا اہتمام کرنا، مثلا میلاد یا غدیر کا خطبہ پڑھنا، یہ اس طرح کے جو بھی ایسا کام کہ جس میں اجتماع مومن ہو، مومن جمع ہوں آپس میں، خوشی کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیں، زینت کریں، خوشبو لگائیں، کچھ ذکر آئمہ کریں، خود ایک ثواب کا کام ہے. غدیر کے دن اس کا ثواب 2 برابر. مثلا ایک روایت ہمارے پاس ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے کہ کچھ فرشتے، چونکہ ملائکہ کی اقسام ہیں، ہر ملک کے لیے ایک کام مخصوص ہے کہ جو اس کو انجام دینا ہے. تو بعض ملک جو زمینی ملائکہ کہلاتے ہیں ان کے ذمے زمین کے کام ہیں کہ جب وہ زمینی ملائکہ یہاں سے آسمان کی طرف جائے، روایت ہے جب یہ آسمان کی طرف جائیں گے تو ان کے پاس سے ایسی خوشبو آئے گی کہ وہ خوشبو جنت کی بہترین خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوگی. تو لوگ وہاں کے ملائکہ، آسمانی ملائکہ ان سے سوال کریں گے تم تو زمینی ملائک ہو، یہ خوشبو جو جنت کی بہترین خوشبو ہے وہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی؟ اتنی بہترین خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تم تو زمینی ملائک ہو. کہاں ہم زمین کے ایک حصے سے گزر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ولایت علی کے حوالے سے ذکر محمد و آل محمد ہو رہا تھا، اور ہم نے جب ذکر محمد و آل محمد سنا تو ہم وہاں بیٹھے، اور وہاں بیٹھنے کے باعث ہم میں یہ خوشبو آئی. اب ہم آئے ہیں آسمان کی طرف، تو آسمانی ملائکہ ان سے فرمائش کریں گے کہ کہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا تھا، ہمیں بھی لے کے چلو تاکہ یہ خوشبو ہمیں بھی آ جائے. اب یہ دیکھیں روایت یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی، روایت آگے کیا کہتی ہے، یہ ہے عمدہ. روایت کہتی ہے کہ جب یہ فرمائش کی تو ان فرشتوں نے، جو زمینی ملائکہ تھے، زمینی فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مجلس، وہ محفل تو ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم آئے ہیں، سب لوگ چلے گئے، جگہ خالی ہو گئی. تو فرشتے کہیں گے کہ اچھا تو چلو، جب خالی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اسی خالی جگہ ہی پہ لے کے چلو تاکہ خوشبو آ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو، چاہے لوگ چلے جائیں وہاں پہ خوشبو باقی رہتی ہے، ملائکہ اس میں شرکت کرتے ہیں. تو بس آج غدیر کے دن ایسی محفلوں کا اقدام کرنا بے انتہا ثواب کا کام ہے، بے انتہا ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے آج کے دن کثرت کے ساتھ صلوات بھیجنا، کثرت کے ساتھ، یہ وہ اعمال تھے کہ جو عید غدیر کے دن ہم کو انجام دینا چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله